دعا کا ایک امپیکٹ، ایک وہ چیز وہ تو ہے ہی، اگر ہم صرف دعا کا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے رکھیں. اس کے بعد آپ مسبب الاسباب سے بے نیاز نہ کریں اپنے آپ کو. یہ دونوں چیزیں ہیں، جیسے علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں، دین اور دنیا، فی الدنیا حسنہ بھی ہے وفی الآخرۃ حسنہ. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے. دعا کے ذریعے دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. قرآن میں واضح ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی، یا تو جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں ثواب مل جائے گا. یعنی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو کوئی منہ مانگی خواہش نہ بھی پوری ہوئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا ضائع گئی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دی. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو وہ سیف ہے. یہ ضروری نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور کسی میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا، لیکن 10 سال بعد اگر اس سے پوچھو کہتے ہیں یار وہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس عروج پہ نہ آیا ہوتا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. پریگنینسی کی ایک تکلیف کے بعد ایک بڑی آسانی ہے اولاد کی خوشی میں. یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. انبیاء کی دعائیں کنٹینیوس مختلف سب کی وہ سارا چلتا رہتا ہے ساتھ سلسلہ اس میں، تو وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں. قرآن کی دعائیں اور نبی الاسلام کے سنت اذکار صبح و شام کے، ہم نے تو باقاعدہ ان کے اذکار کارڈ چھاپ دیے ہیں جو بخاری مسلم میں. صبح شام کے بیسک صبح شام کے دعائیں نبی الاسلام جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ وہ آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں. پھر شام کے وقت 21 کے قریب، ہاں جی 21 کے قریب ہیں جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہ دعائیں آپ ان کے ترجمے بھی ہم نے ساتھ پرنٹ کیے، آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ وہ دے بھی دیں گے ہم. PDF بھی ان کے رکھے ہیں، ایپس بھی بنی ہوئی ہیں. ایک ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دعا المستدرک للحاکم میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کی لاڈلی ترین بیٹی اور خاتون جنت، نبی الاسلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تو مجھ سے گفٹ کیوں نہیں لے لیتی؟ آپ لاڈ کا انداز دیکھیں. اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دینے لگوں، یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے، کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. اے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ دعائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک ایک دعا اتنی بھاری دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. یہ سورہ صافات میں اللہ نے کہا ہے کہ اتنا غصہ تھا ہمارا کہ یونس اگر یہ دعا نہ مانگتا تو پھر یہ قیامت کے دن ہی نکلتا. لیکن یہ دعا کتنی کام کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اتنا غصہ کہ میری وحی کی اجازت کے بغیر علاقہ کو چھوڑا. اور دعا کتنی سمپل ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. اب یہ انہوں نے اپنی کمزوری مان لی. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوری مانیں. یہی شیطان اور آدم میں فرق ہے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، اللہ نے کہا مردود. آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. لہٰذا آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ. اور آدم یہ ہے کہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر.